لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے عزیز بھائیوں، محترم دوستوں اور بزرگوں، خطبے میں سورہ حجرات کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کر کے آئے تو اس کی تم تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو تکلیف پہنچا دو اور پھر بعد میں تم اس پر افسوس کرو، ندامت کا اظہار کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے غلط خبروں سے ہمیں روکا ہے، افواہ سازی سے روکا ہے، اور اس آیت کے ضمن کے اندر ایک واقعہ بھی موجود ہے کہ قرآن کریم کی اصطلاح میں اسے شان نزول کہا جاتا ہے۔ کسی واقعے کے تناظر میں کوئی آیت نازل ہو تو اسے شان نزول کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت جویریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کا تعلق قبیلہ بنو مستلق سے تھا، اور یہ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے والد ہیں یہ قبیلہ بنو مستلق کے سردار تھے۔ یہ اسلام لے کر کے آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عبادات سکھلائیں، زکوٰۃ کے بارے میں انہیں بتلایا۔ جب یہ جانے لگے تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے مسئلوں کو سیکھ لیا ہے، زکوٰۃ کو بھی جان لیا ہے، میں اپنے قبیلے میں جا کر میں اس کی تبلیغ بھی کروں گا اور لوگوں کو زکوٰۃ کے متعلق بھی بتلاؤں گا، اور ان سے ان کے جو زکوٰۃ کے اموال ہے وہ جمع کر لوں گا۔ آپ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو ایک آدمی بھیج دیں جو مجھ سے آ کر یہ زکوٰۃ کے اموال لے کر آپ تک پہنچا دے۔ چنانچہ جب ان کی یہ تاریخ اور مہینہ قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ قبیلہ بنو مستلق کے اندر اور وہاں سے جا کر زکوٰۃ کا جو اموال ہیں وہ وہاں سے جمع کر کے لے آؤ۔ چنانچہ یہ یہاں سے گئے اور وہاں ان لوگوں کو اس بات کا علم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کے آنے کا وقت ہے۔ وہ اپنے چند بڑے سرداروں کو لے کر باہر علاقے سے ان کے استقبال کے لیے آ گئے۔ اب جب یہ ولید بن عقبہ وہاں پہنچے، انہوں نے ان کو جمع ہوتے ہوئے دور سے دیکھا تو ان کو یاد آیا کہ یہ جو بنی مستلق والے ان سے میری پرانی دشمنی ہے،
کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور یہ جمع ہو گئے اور یہ اب مجھے پکڑ کر قتل کر دیں گے. چنانچہ یہ وہیں سے واپس مڑے اور واپس چلے گئے اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا ہے، بلکہ وہ تو مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، میں بھاگ آیا ہوں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا غصے کا اظہار فرمایا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیں، اپنے ساتھ افراد کو لے کر کے جائیں اور واقعے کی تحقیق کریں، اگر یہ سچے ہیں تو ان کو سزا دے کر آئیں. چنانچہ یہ لشکر یہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی کے اندر روانہ کر دیا، اور ادھر جو حضرت حارث اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں انتظار کرتے رہے اور وہ قاصد نہیں پہنچا، تو وہ انہوں نے آپس کے اندر یہ سوچا کہ شاید ہم سے کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہیں، لہذا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلنا چاہیے، جا کر کے پوچھتے ہیں کہ کیا ناراضگی ہے، ہم سے کیا خطا ہو گئی کہ آپ نے آدمی کو بھیجنا تھا وہ بھیجا نہیں ہے. چنانچہ یہ اپنے علاقے سے چل کر روانہ ہوئے. حضرت خالد بن ولید مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے. مدینہ منورہ کے قریب ان دونوں کی آپس کے اندر ملاقات ہو گئی. ان کے افراد بھی تھے، ان کے افراد بھی تھے. پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا بھائی ہم تو تمہارے پاس ہی آ رہے ہیں، تم نے ہمارے بندے کو بھگایا ہے، اسے تم قتل کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے کہا ہم تو اس بات سے لا علم ہے، ہمارے پاس تو کوئی بندہ نہیں آیا، آپ کا بندہ آیا ہی نہیں تو اس کو مارنے کی اور اس کو قتل کرنے کی ہم کیسے جرات کر سکتے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں. چنانچہ جب ان کو اس بارے کے اندر علم ہوا تو واپس آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بھی پہنچ گئے، وہ بھی پہنچ گئے. آ کر بتلایا تو ان سے جب وضاحت طلب کی، انہوں نے کہا مجھے ایسے لگا کہ میری دشمنی ہے، شاید یہ مجھے قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے، اس لیے میں نے یہ بات بول دی. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یہ آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر کوئی آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آتا ہے تو تم اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو اور اس کے بعد اس خبر کو آگے پھیلایا کرو یا اس خبر پر اپنا رد عمل دیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم فوری طور پر اس پر رد عمل دے دو اور بعد میں تمہیں حقیقت حال معلوم ہو تو اس پر تم ندامت کرنے لگ جاؤ. یہ آیت مبارکہ ہمارے لیے بڑی رہنما آیت ہے. آج جس دور کے اندر ہم جی رہے ہیں افواہ سازی کا دور ہے. کفار نے بھی یہ وتیرہ اپنایا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی جھوٹ کو اتنا عام کر دو کہ وہ جھوٹ سچ لگنے لگ جائے. آج ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ جھوٹ کو عام کیا جاتا ہے، پھیلا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس جھوٹ کے سچ ہونے کا گمان ہونے لگتا ہے، اور یہ چیزیں کوئی اور نہیں کرتا کہ اس کو پھیلاوا کوئی اور دے رہا ہو، کافر آ رہے ہوں. ہم مسلمان اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے ان افواہوں کو آگے پھیلاتے ہیں اور ہم ان چیزوں کے اندر تحقیق کرنا گوارا نہیں کرتے. معاملے کی تحقیق کوئی نہیں کرتا. کسی بات کا تھوڑا سا علم ہوا تو بس اس کو لیا اور آگے پھیلانا شروع کر دیا. یہ ہم عام دنیا کے معاملات میں بھی کرتے ہیں. کسی کی کوئی برائی ہمارے سامنے آ گئی، ہم نے اس سے برائی سنی، اب آگے دوسرے کو سنا دی، دوسرے نے سنا، اس نے تیسرے کو سنا دیا، کچھ بات اس نے شامل کی، کچھ اس نے ساتھ جھوٹ شامل کر کے آگے بتلا دی. تو یہ بات اس طریقے پر پھیلتی چلی جاتی ہے. ہمیں اس معاملے کے اندر یہ سوچنا چاہیے کہ اسلام نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں کہ اگر ہمارے سامنے کسی مسلمان کی برائی آ جائے، اس کی کوئی غلط حرکت ہمارے سامنے اس کا پردہ فاش ہو جائے، اب ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے. تو ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہ نظر آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ، کہ جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی برائی پر پردہ ڈالا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں پر پردہ ڈال دیں گے.
تو یہ معلوم ہوا کہ اگر ہم کسی کی برائی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس برائی کے اوپر پردہ ڈالیں، نہ یہ کہ ہم آگے پھیلانے لگ جائیں۔ اگر ہم کسی دوسرے آدمی کی برائی کو آگے پھیلائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غیبت کا گناہ کر رہے ہیں، غیبت کے اندر مبتلا ہیں۔ ہم کسی دوسرے کی برائی کو آگے نقل کر رہے ہیں تو ہم غیبت کر رہے ہیں، اور غیبت کرنا یہ کسی طور بھی حلال نہیں ہے، اگرچہ یہ خامی اس کے اندر پائی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے اندر خامی پائی جائے پھر اس کو بیان کیا جائے تب بھی غیبت ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تب ہی تو غیبت ہے، اگر اس کے اندر برائی نہیں پائی جاتی تم اسے آگے بیان کرتے ہو تو یہ غیبت نہیں، بہتان کا گناہ ہے۔ تو اگر کسی کی برائی ہمارے سامنے کہیں آ گئی تو ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر پردہ ڈالیں، اس کو چھپائیں، اس کو آگے دوسروں پر بیان نہ کریں، دوسروں کے سامنے بیان نہ کریں۔ اور اگر کسی کی کوئی خبر ہم تک پہنچ جاتی ہے اور ہم سے وہ متعلق چیز ہے تو ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی خبر کہیں سے بھی ہمارے پاس پہنچ رہی ہے، ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اس خبر کی تحقیق کر لیا کریں، اس خبر کے متعلق معلومات لے لیا کریں کہ یہ جو خبر مجھ تک پہنچی ہے یہ سچی ہے یا نہیں ہے۔ دنیا کے معاملے کے اندر بھی ہم غفلت برتتے ہیں اور دین کے معاملے کے اندر بھی ہم غفلت برتنے لگ جاتے ہیں کہ ہر چیز کو جو سنی سنائی ہو ہم آگے نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کا کوئی مقولہ چل رہا ہے، وہ چلتے چلتے آگے جا کے لوگ اس کو اتنا زیادہ آگے پھیلاتے رہتے ہیں کہ وہ آگے چل کے اگلا بندہ اس کو حدیث بنا کر کے نقل کر رہا ہوتا ہے۔ آج کل ہمارا دور سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پر واٹس ایپ کے ذریعے سے یا فیس بک کے ذریعے سے یہ چیزیں عام کی جاتی ہیں۔ ہم صرف اس وجہ سے کہ یہ چیز مجھے اچھی لگ رہی ہے لہذا میں اس کو آگے بھیج دیتا ہوں، ہم اس کی تحقیق کرنا گوارا نہیں کرتے۔ کہیں کوئی واقعہ ہو جائے یا کہیں کوئی بات آ جائے، بس مجھے یہ اچھی لگی میں اس کو آگے پھیلاؤں گا، دوسروں کو دھڑا دھڑ بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو چیز میں آگے بھیج رہا ہوں اس کے جانے کی وجہ سے ہمارے معاشرے پر کیا اثر پڑے گا، یا یہ جو چیز میں بھیج رہا ہوں یہ میری بھیجی جانے والی چیز یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے، اس معاملے میں سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ یاد رکھیے کہ کوئی ایسی چیز جو حدیث نہ ہو اور ہم حدیث بنا کر آگے منتقل کر دیں تو یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ کوئی ایسی چیز جو میں نے نہیں کہی میری طرف منسوب کر کر اگر کوئی بیان کرتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے، اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہے۔ تو یہ سوچئے کہ ہمیں اس کے اندر کتنا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آیت ہمیں اسی طرح متوجہ کرتی ہے کہ فتبینوا، کہ اس کی تھوڑی سی تحقیق کر لیا کرو۔ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دینا یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی۔ اور ہم دین کے معاملے کے اندر خاص طور پر ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ دین کے معاملے کے اندر بھی ہم ہر بات کو جی میں نے یہ سنا ہے لہذا میں آگے نقل کر رہا ہوں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ دین کے معاملے کے اندر بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں بھی اگر ہم سے اونچ نیچ ہو گئی تو قیامت کے دن اس کی وجہ سے میری پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو ہر چیز جو بھی سنی آگے نقل کرنا شروع کر دے، شریعت اس بات کی ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ یا ہم آپس کے اندر جب ہم مجلسوں کے اندر بیٹھتے ہیں، ہماری کہیں مجلس باہر لگ جاتی ہے، دوست احباب جمع ہو گئے، عزیز و اقارب رشتہ دار جمع ہو گئے، تو وہاں پر ہمارا کام ان مجلسوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ان مجلسوں کے اندر ہم آپس میں اپنا وقت گزارنے کے لیے دو چیزوں کا سہارا لیتے ہیں، اور ان دو چیزوں کے اندر ایک تو ہم یا تو اپنے خاندان والوں کی غیبت شروع کر دیں گے، اگر وہ نہیں کیا تو ہم پھر حکمرانوں کی غیبت شروع کر دیں گے، حکمرانوں کے بارے میں حکومت کے متعلق ہم اپنے تبصرے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہ جانے ہم کتنے بڑے مبصر ہیں، اور اس کے متعلق اپنی رائے دینا شروع کر دیں گے۔ ہم سے ہمارا گھر ٹھیک نہیں چل رہا ہوگا لیکن ہماری سوچ ہوگی کہ اگر مجھے حکومت دے دے تو میں پورا ملک ٹھیک کر دوں گا۔ تو ہم اپنی مجلس کے اندر بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد ہم حکمرانوں کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے
تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے حجاج بن یوسف کی غیبت کر رہے تھے، اس کی برائی کو بیان کر رہے تھے۔ حجاج بن یوسف ایک سفاک، ظالم اور فاسق آدمی تھا، اس نے بہت سے لوگوں کو بے گناہ قتل کیا، یہاں تک کہ بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اس نے شہید کیا ہے۔ اب اس شخص کی غیبت حضرت عبداللہ ابن عمر کی موجودگی کے اندر کر رہے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو متوجہ کیا، کہا کہ بھائی دیکھو کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حجاج بن یوسف کو اس برائی پر پکڑیں گے، وہیں پر اللہ تعالیٰ تمہیں اس غیبت کے جرم کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں بھی وہاں پر پکڑیں گے۔ تو اس نے اگر برائی کی ہے تو یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہو گیا کہ ہم اس کی برائی کو سب کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیں، ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے، یہ غیبت ہے۔ تو ہم اپنی مجلس کے اندر جمع ہوتے ہیں تو ہم مبشر بن جاتے ہیں کہ جی ہم اگر وہ اس طرح کر لیتا تو یوں ہو جاتا، اگر وہ یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، اس نے ایسے کیا تھا تو ایسے ہو گیا۔ اب ہم اپنی رائے پیش کر کے حکمرانوں کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، یہ بات میں بھی جانتا ہوں کہ میرے آپ کے بیٹھ کر بات کرنے سے حکمران کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے، حکمران کبھی درست نہیں ہوں گے۔ تو جب وہ درست ہوں گے ہی نہیں تو پھر ہم یہ آپس کے اندر بیٹھ کر ان کے متعلق بات کرتے کیوں ہیں، جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، جس کا کوئی فائدہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تو ہم ایسا کام کرتے کیوں ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم بجائے فائدے کے اپنا نقصان کرتے ہیں۔ ہمارا اپنا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ہمارا اپنا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آ کر کے بتلایا کہ حضرت فلاں آدمی آپ کی برائی بیان کر رہا تھا، آپ کی غیبت کر رہا تھا۔ حضرت نے سنا اور فوراً ایک پلیٹ کے اندر مٹھائی لی اور اس کو دیا کہ جاؤ جا کر اس کو دے کر کے آ جاؤ۔ تو بڑا حیران ہوا کہ حضرت وہ تو آپ کی برائیاں کر رہا ہے، آپ اس کو مٹھائیاں کھلا رہے ہیں۔ تو کہا بھائی دیکھو اس نے بھی تو مجھے اپنی نیکیاں دی ہیں میری غیبت کر کے، اس نے مجھے اپنی نیکیاں دے دی، خوشی کے اندر میں اسے مٹھائی دے رہا ہوں۔ تو ہم حکمرانوں کی تو برائی کر رہے ہیں لیکن اپنی نیکیاں نکال کر ان کے نامہ اعمال کے اندر منتقل کر رہے ہیں۔ تو غیبت کرنا یہ اپنی نیکیاں اپنے آپ سے نکال کر دوسرے کو دے دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو اگر ہم حکمرانوں کی برائی کر رہے ہیں، ان کی غیبت کر رہے ہیں، تو اس کے نتیجے کے اندر اپنا نقصان ہم خود کر رہے ہیں، حالانکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یا اگر ہم اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کی ان کی پیٹھ پیچھے بیٹھ کر ان کی برائی کر رہے ہیں اور ہمارے اس برائی کرنے کے نتیجے کے اندر اس پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے کہ وہ درست ہو جائے گا، ہمارے اس طرح آپس کے اندر بیٹھ کر بات کرنے سے وہ درست ہو جائے گا، یہ صورت نہیں ہے، تو ہمارا یہ آپس کے اندر بات کرنا ہی فضول ہے۔ تو ایسی چیز کے اندر اپنے وقت کو لگا کر کے رکھنا کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، تو ایسے کام کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بجائے اس کے ہم اپنے وقت کو قیمتی بنا لیں، ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں کہ آپس کے اندر بیٹھتے ہیں تو ہم عبادت کے اوپر گفتگو کر لیں کہ آؤ بھائی ہم آپس کے اندر اپنی نماز کا مذاکرہ کرتے ہیں، تم میری نماز کو سنو، میں اپنی نماز کو سناتا ہوں، جہاں ہماری غلطی ہوگی ہم ایک دوسرے کو اپنی غلطیاں بتا دیں گے، تو یہ وقت بھی ہمارا اس سے گزرے گا اور پھر اس کے نتیجے کے اندر ہماری عبادت بھی درست ہو جائے گی۔ لیکن ہم جب جمع ہوتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم کچھ سیکھنے سکھانے کے اندر اپنے آپ کو لگائیں، ہم دوسروں کی برائیاں بیان کرنے لگ جاتے ہیں، جسے قرآن کریم کے اندر غیبت کہا گیا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ کہ غیبت مت کرو۔ غیبت کرنا یہ ایسا ہے کہ گویا کہ اپنے مردہ بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہے، اس میں سے بوٹیاں نوچ نوچ کر تم کھا رہے ہو، غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ تو ہم یہ اس انداز کے اوپر ہم ان چیزوں کے اندر پڑ جاتے ہیں کہ ہم نے اپنا وقت گزارنا ہے تو اب ہم اپنی نیکیاں نکال کر دوسروں کو دے دیں۔ اس کا تو آسان سا یہی مطلب نکلتا ہے کہ ہم اپنی نیکیاں اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو پیش کر دیتے ہیں، بھائی یہ لو، ہمارے پاس پہلے نیکیاں کون سے زیادہ ہیں کہ ہم جو ہمارے پاس تھوڑی بہت نیکیاں آ رہی ہیں وہ بھی ہم دوسروں کو اٹھا کر کے دے دیں، ان کو منتقل کر دیں، تو یہ تو کوئی انصاف والی بات نہیں ہوگی۔ تو ہمیں یہ ان چیزوں کے ذریعے سے
ان مجلسوں کے اندر ایک تو ہم یہ کام کرتے ہیں کہ غیبت ہماری ہو رہی ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جی ہم مجلسوں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو ہمارا موضوع دین کا چھڑ جاتا ہے، دینی موضوع ہم چھیڑ لیتے ہیں آپس کے اندر، اور اس دینی موضوع کے اندر آپس کے اندر چھیڑ کر فضول لا یعنی اپنا وقت برباد کرتے ہیں کہ جن چیزوں کا ہماری ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم اس کے متعلق گفتگو آپس کے اندر کرنے لگ جائیں گے، ہماری گفتگو آ جائے گی، ہم عجیب غریب قسم کے فلسفے لے کر کے آ جائیں گے اور کہیں گے جی وہ جو اصحاب کہف کا کتا تھا وہ کون سے رنگ کا تھا؟ بھائی اس کتے کے رنگ کا اگر آپ کو پتہ چل بھی جائے تو اس کتے کے رنگ پتہ چلنے سے آپ کو کیا فائدہ ہو جائے گا؟ اب اس انداز کی فضول اور لا یعنی قسم کی بحثیں ہم کریں گے اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کریں گے، اپنی رائے پیش کریں گے، حالانکہ ہمیں خود اس چیز کا علم نہیں ہے، سنی سنائی بات ہے، اور اس سنی سنائی بات پر ہم آپس کے اندر بحث و مباحثہ کرتے، یہاں تک کہ آپس کے اندر گالم گلوچ اور ہاتھا پائی تک پہنچ جاتے ہیں اپنی بات کو زبردستی منوانے کے لیے۔ تو اپنی بات زبردستی منوانی نہیں ہے، اگر آپ کی کوئی رائے ہے آپ اپنی رائے بیان کریں، اپنی دلیل بیان کر دیں اور خاموش ہو جائیں، کوئی آپ کی بات مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے، آپ زبردستی اس کو منانے والے نہیں ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہم آپس کے اندر مجلسوں میں بیٹھ کر کرتے ہیں، یا تو غیبت کر رہے ہوتے ہیں یا پھر کوئی ایسی بحث چھیڑ دیں گے کہ جس بحث کے چھیڑنے کا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ یہاں دنیا کے اندر فائدہ ہے نہ آخرت کے اندر فائدہ ہے، وہ بحثیں ہم آپس کے اندر کرنے لگ جائیں گے۔ تو عجیب عجیب قسم کی ہم باتیں کرتے ہیں، عجیب عجیب قسم کی بحثیں کرنے لگ جاتے ہیں، اور دو لوگوں کا آپس کے اندر جھگڑا ہوا، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، کہا کہ بھائی ہمارا آپس کے اندر یہ بحث ہو گئی ہے کہ یہ جو دو سجدے نماز کے اندر کرتے ہیں تو یہ دو سجدے کیوں کرتے ہیں؟ اب آپ بتلائیے کہ یہ کوئی ایسی بات ہے کہ اس کے اوپر بحث کی جائے؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک رکعت کے اندر 2 سجدے کرنے، ہم نے 2 سجدے کرنے۔ میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتلائیں، اس بات کو چھوڑ دیں، آپ مجھے اس بات کا جواب دے دیں کہ آپ دن کے اندر کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ تو اس پر وہ خاموش ہو گئے، کہنے لگے جی نمازوں کے اندر تو ہم بڑے سست ہیں، ہم سے سستی ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا پہلے نماز کی پابندی کر لو، پھر اس بات کو سمجھنا کہ یہ 2 سجدے کیوں کیے جاتے ہیں۔ پہلے اس نماز کی پابندی شروع کر دو، یہ سوچو کہ اس نماز کے اندر جو سجدہ کیا جاتا ہے، اس سجدہ کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، اس پر بحث کرو۔ نماز کو سنت طریقے کے مطابق کس طرح ادا کریں گے، اس چیز کے اوپر بحث کرو، آپس کے اندر ان سنتوں کا مذاکرہ کرو۔ تو بجائے اس کی کہ اپنی مجلسوں کے اندر بیٹھ کر ہم فضول وقت ضائع کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس وقت کو قیمتی بنا لیں۔ اگر کوئی اور چیز نہیں ہے تو ہم درود شریف پڑھ لیں، تسبیح اور اذکار کے اندر اپنے آپ کو لگا لیں، بجائے اس کے کہ ہم کسی کی غیبت کریں یا فضول لا یعنی باتوں کے اندر اپنے آپ کو لگا کر کے رکھیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم خاموش ہو کر بیٹھ جائیں۔ یہ خاموش رہنا اس وقت ہمارے لیے عبادت ہو سکتا ہے۔ تو فضول وقتوں میں اپنا وقت نہ لگائیں۔ تو یہ چیزیں اسی انداز پر پھیلا کرتی ہیں، انہی ذرائع کے ذریعے سے پھیلتی ہیں، جھوٹی خبریں، جھوٹی افواہیں، یہ انہی چیزوں کے ذریعے سے پھیلا کرتی ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح متوجہ کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، کہ اگر کوئی گناہگار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے، فتبینوا، تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اگر تحقیق ہو جائے اور تمہارے آگے بتانے سے فائدہ ہوتا ہو تو آگے بتاؤ، اور اگر کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہیں پر خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ۔ اگر کوئی فائدہ مند بات ہے تو اس کو آگے منتقل کریں تحقیق کے بعد، اگر فائدہ مند بات نہیں ہے تو پھر ایسے موقع پر خاموش رہنا یہ ہمارے لیے عبادت ہوگا۔ تو یہ آیت مبارکہ ہمیں اس طرح متوجہ کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔